آئیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پر بات کرتے ہیں جو ایک سادہ سا سوال پوچھتی ہے، اگر آپ کو اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی طاقت مل جائے تو کیا آپ واقعی خوشی حاصل کر پائیں گے یا اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے؟ چلیں اس ماہی گیر اور سنہری مچھلی کی کہانی میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اور یہی سوال دراصل ہماری کہانی کے مرکزی کردار یوسف کی زندگی میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی لیکن اس میں سکون تھا۔ پھر ایک دن سمندر نے اسے ایک ایسا تحفہ دیا جس نے اس کی پوری زندگی کو ایک امتحان میں ڈال دیا۔ تو اس کہانی کے جادوئی حصے پر آنے سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ یوسف اور اس کی بیوی عائشہ کی زندگی پہلے کیسی تھی۔ ایک ایسی دنیا جہاں دولت سونے چاندی سے نہیں بلکہ دل کے سکون سے ناپی جاتی تھی۔ دیکھیں ان کی جھونپڑی چھوٹی سی تھی، سامان بھی کوئی خاص نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، اور وہ تھا سکون۔ وہ ہر صبح شکر کے ساتھ اٹھتے اور ہر شام محبت کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان کا ایمان اور ایک دوسرے کا ساتھ ہی ان کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔ یوسف کی ایمانداری، پورے گاؤں میں اس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ وہ صرف مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا بلکہ اپنے کام سے عزت کماتا تھا، اور عائشہ اس کی ہمت تھی جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ ان کا یہ رشتہ ہی ان کی سادہ سی زندگی کی مضبوط بنیاد تھا۔ لیکن پھر جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے، قسمت ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک دن جب یوسف نے اپنا جال سمندر میں ڈالا تو اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف مچھلی نہیں بلکہ اپنی تقدیر باہر کھینچنے والا ہے۔ جال جب باہر آیا تو بہت بھاری تھا، اور اس میں جو تھا وہ کوئی عام مچھلی نہیں، وہ تو جیسے خالص سونے سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہیرو جیسی چمک تھی۔ یوسف نے ساری زندگی سمندر میں گزاری تھی پر ایسا معجزہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں آیا کہ اسے بیچ کر امیر ہو جاؤں، نہیں، اس نے اسے اللہ کی ایک خاص مخلوق سمجھا۔ اس کا پہلا خیال لالچ کا نہیں بلکہ احترام کا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسی خوبصورت چیز کو بیچنا گناہ ہے، اسے تو واپس سمندر میں ہی ہونا چاہیے۔ اور اسی نیکی کا صلہ دیکھیں، جیسے ہی اس نے مچھلی کو واپس پانی میں چھوڑا وہ اپنی اصلی شکل میں آ گئی۔ وہ کوئی مچھلی نہیں بلکہ پریوں کی ملکہ نور جہاں تھیں۔ یوسف کی اس بے غرضی نے اسے اتنا متاثر کیا کہ اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد یوسف کا جال کبھی خالی نہیں رہے گا۔ یہ ایک انعام تھا لیکن یہ ایک آزمائش بھی بننے والا تھا۔ تو خوشحالی تو آ گئی، لیکن کہتے ہیں نا، ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہوتی ہے، اور یہیں سے ان کے کردار کا اصل امتحان شروع ہوا۔ جب عائشہ کو یہ راز پتہ چلا تو اس کے دل میں شکر گزاری کی جگہ ایک خواہش نے لے لی۔ اس نے سوچا کہ جب مدد مل ہی رہی ہے تو کیوں نہ کچھ بڑا مانگا جائے۔ اس نے یوسف سے کہا کہ اس چھوٹی سی جھونپڑی کی جگہ ایک بڑا سا گھر مانگو۔ یوسف بھئی وہ تو ہچکچایا، لیکن بیوی کی بات کیسے ٹالتا؟ اس نے مانگ لیا، اور کیا ہوا؟ راتوں رات وہ جھونپڑی ایک شاندار محل میں بدل گئی۔ ہر سہولت ہی، نوکر چاکر تھے، لیکن وہ جو اصل چیز تھی، سکون، کیا وہ بھی تھا؟ اب ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کا شاید کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ ہو، لیکن کیا اس سب سے وہ خوشی ملی جو پہلے تھی؟ اور یہیں سے وہ خطرناک کھیل شروع ہوتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو تسلی نہیں ملتی بلکہ اس سے بڑی ایک اور خواہش جنم لیتی ہے۔ ان کی خوشی تو بس تھوڑی دیر کی تھی، لیکن لالچ کی بھوک تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تو یہ پہلی خواہش تو بس شروعات تھی، اس کے بعد تو لالچ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بہت جلد ایک محل بھی چھوٹا لگنے لگا۔ عائشہ کی خواہشیں اب آرام کی نہیں رہیں، اب اسے طاقت چاہیے تھی، حکومت چاہیے تھی۔ وہ ایک ملکہ بننا چاہتی تھی، اور ہاں، خواہش پوری بھی ہو گئی۔ محل پہلے سے 10 گنا بڑا ہو گیا، سونے کا تخت بھی مل گیا۔ لیکن جیسے جیسے محل کی دیواریں اونچی ہوئی نا، ویسے ویسے اس کا دل چھوٹا ہوتا گیا۔ اس نے اپنے نوکروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ ساری مہربانی بھول گئی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ جب لالچ حد سے بڑھ جائے تو وہ تکبر بن جاتا ہے، اور کہانی اب اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے، جہاں ایک انسان کی خواہش خدا کے بنائے نظام کو چیلنج کرنے لگتی ہے۔ یعنی اب زمین کی چیزیں بھی اس کے لیے کم پڑ گئیں۔ ایک صبح سورج کی تپش اس سے بری لگی تو اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ پری سے کہو کہ سورج کو حکم دے کہ وہ میری مرضی سے چلے۔ اب یہ صرف لالچ نہیں تھا، یہ تو سیدھا سیدھا کفر تھا، خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں دخل اندازی کی کوشش۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں نور جہاں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔
اس نے واضح کر دیا کہ عائشہ نے وہ حد پار کر دی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سارا جادو ختم، ملحات، دولت، نوکر چاکر، سب کچھ واپس لے لیا گیا۔ انہیں واپس وہیں بھیج دیا گیا جہاں سے وہ آئے تھے، تاکہ وہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر سکیں۔ تو جب ساری دولت جو محنت سے نہیں کمائی تھی چھن گئی تو پیچھے کیا بچا؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا یا اصل خزانے کو پانے کا موقع ملا؟ جب یوسف واپس آیا تو وہاں محل نہیں تھا، وہی پرانی چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور اندر عائشہ رو رہی تھی۔ لیکن یہ آنسو صرف محل کے لیے نہیں تھے، یہ اپنی غلطی کا احساس تھے۔ اس دن انہوں نے سب کچھ کھو کر بھی اصل خوشی کو دوبارہ پانے کا ایک موقع حاصل کر لیا تھا۔ تو اس پورے سفر سے انہوں نے کیا سیکھا؟ یہی کہ اصل قیمت محنت کی ہے، شکر گزاری میں ہی برکت ہے، اور لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، سادگی میں جو سکون ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات سکھاتی ہے کہ اصل خزانہ مانگنے سے نہیں ملتا، وہ تو اپنی محنت اور نیکی سے کمایا جاتا ہے۔